دوسری چیز اس آیت مبارکہ میں جو ذکر کی گئی وہ ہے عدل اور انصاف۔ فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ وہ فیصلہ کسی بھی چیز میں ہو، یہ حکم صرف قاضیوں کے لیے نہیں، جو جج حضرات ہیں صرف ان کے لیے نہیں، بلکہ ہر بندہ کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ ہر مقدمہ اور ہر لڑائی تو عدالت میں نہیں جاتی۔ ابھی بھی گاؤں اور دیہاتوں میں جو پرہ اور پنچایت کی کوئی روایت ہے وہاں ہو، یا ویسے کوئی دو بندے کسی معاملے میں جھگڑ پڑے اور انہوں نے کسی تیسرے بندے کو فیصل بنا لیا، بھئی آپ فیصلہ کر دو ہمارے درمیان، تو اس کو بھی یہ حکم ہے کہ فیصلہ انصاف کا کرو، عدل اور انصاف کے ساتھ کہو، جو بھی کرو یا جو بھی کہو اس کے اندر عدل اور انصاف اور حق پرستی اور سچ پرستی ہونی چاہیے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین شہداء بالقسط، اے ایمان والو کہ کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے شہداء بالقسط، انصاف کی گواہی دو، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور انصاف کی گواہی دو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، سورہ مائدہ کے اندر فرمایا کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اور بغض اس بات پر برانگیختہ نہ کرے، اس بات پر نہ ابارے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو، کہ یہ میرا دشمن ہے میں اس کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہوں۔ دشمنی کی وجہ سے کسی کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا۔ اعدلوا، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ انصاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا انصاف کے فیصلے کرو، انصاف کی گواہی دو، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہیں اپنے خلاف دینی پڑے پھر بھی حق بات کہو اور انصاف کرو۔ اوی الوالدین والاقربین، یا والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے یا رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے، ان یکن غنیا او فقیرا، جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو چاہے وہ مالدار ہو یا فقیر ہو۔ کسی کی مالداری سے نہیں ڈرنا کہ یہ تو بڑا مالدار ہے، یہ طاقت والا ہے، اگر میں نے اس کے خلاف سچی گواہی دے دی تو پتہ نہیں میرا یہ نقصان کر دے۔ او فقیرا، چاہے کوئی فقیر ہو، اس کے فقر کو دیکھ کر اس پر ترس کھا کر رحم کھا کر غلط فیصلہ نہیں کرنا۔ جتنی بھی صورتیں ہو سکتی تھیں غلط فیصلے کی اللہ نے سب کو ذکر فرمایا۔ جتنی بھی رکاوٹیں آ سکتی ہیں بندے کے سامنے کہ میں غلط فیصلہ کروں یا جھوٹی گواہی اس وجہ سے دوں کہ یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ بڑا مالدار ہے، یہ تو غریب ہے، اس کے خلاف اب کیا گواہی دیں، تو یہ ساری صورتیں ہو سکتی تھیں، اللہ نے سب کا رد کر دیا۔ خبردار، اللہ کو سامنے رکھنا ہے، کسی کی غربت کو نہیں دیکھنا، کسی کی مالداری کو نہیں دیکھنا، رشتہ داری کو نہیں دیکھنا، والدین اور قرابت کو نہیں دیکھنا، بلکہ اللہ کو دیکھنا ہے۔ فرمایا تمہارے دل میں یہ آئے کہ یہ بڑا غریب ہے، اب اس کے خلاف اگر میں نے گواہی دے دی تو یہ جیل چلا جائے گا، اس کو نقصان ہوگا، یہ ہوگا۔ فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، تم اس کے خیر خواہ بننا چاہتے ہو، اللہ ان دونوں کا خیر خواہ ہے، مالدار کا بھی خیر خواہ ہے، غریب کا بھی اللہ خیر خواہ ہے، اور تمہارا علم ناقص ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ آج اگر میں نے سچی گواہی اس غریب کے خلاف دے دی تو اس کا نقصان ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے اسی کے اندر کوئی حکمت ہو، اللہ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو مستقبل کی بھی ساری باتوں کا علم ہے، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے حق میں کیا ہے۔ اس لیے اپنے ناقص علم کی بنیاد پر یہ نہیں کرنا، بظاہر کسی غریب پر ترس کھا کر رحم کھا کر اس کے حق میں گواہی دے دینا چاہے جھوٹی ہو، بظاہر یہ نیکی سمجھ آ رہی ہے، بظاہر لگتا ہے کہ بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، ان چیزوں کا خیال نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے لیے سچی گواہی دیں اور عدل اور انصاف کا فیصلہ فرمائیں۔
اور نبی